جو عیسائی تھا، پادری تھا، تو اس نے کہا کہ آپ کہتے ہیں کہ میرے ساتھ اللہ تعالیٰ ہم کلام ہوتا ہے، اگر واقعی آپ کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہم کلام ہوتا ہے تو میں کچھ چیز تحریر لکھ کے اس گھڑے میں ڈال دیتا ہوں، تو آپ مجھے بتا دیں۔ یارو مسیح وقت کے تھی جن کی انتظار، راہ تکتے تکتے جن کی کروڑوں ہی مر گئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خاکسار کا نام خواجہ عبداللطیف ہے، خاکسار کے والد صاحب کا نام خواجہ عبدالغفور، اور آج میں آپ کو اپنے خاندانی تعارف میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے خاندان میں احمدیت کا نفوذ جو ہے وہ کیسے ہوا۔ تو خاکسار کا خاندان جو تھا وہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے دعوے سے قبل ہی قادیان میں آباد تھا، اس لحاظ سے کہ انہوں نے کشمیر سے ہجرت کی تھی اور وہ مختلف جگہ پہ قیام کرتے ہوئے بالآخر قادیان میں آ کے آباد ہو گئے۔ دعوے سے پہلے بھی حضرت مسیح موعود کے خاندان کے ساتھ آپ رابطے میں تھے، ان کے ساتھ کام کاج میں، باقی چیزوں میں ہمارے جو آباء و اجداد سے مدد کرتے تھے۔ جب حضور نے دعویٰ فرمایا تو انہوں نے 1901 میں بیعت کی ہے، میرے پردادا نے، جن کا نام خواجہ گلاب دین تھا، اور میرے دادا نے اور پردادا نے کٹھی بیعت کی ہے۔ میرے دادا کا نام خواجہ محمد عبداللہ کشمیری تھا اور پردادا کا خواجہ گلاب دین تھا۔ تو 1901 میں انہوں نے بیعت کی، اور اس طرح ہمارے خاندان میں جو تھی وہ احمدیت، اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہم اس میں احمدیت کے نظام میں شامل ہوئے۔ دعوے سے قبل آپ ایک دفعہ حضرت مسیح علیہ السلام کے ساتھ گرداسپور گئے، تو رستے میں انہوں نے ایک عیسائی تھا جو عیسائیت کی تبلیغ کر رہا تھا، حضرت مسیح علیہ السلام اس کے پاس ٹھہر گئے اور اس کے سوالوں کے جواب دینے لگے۔ تو کچھ دیر رکنے کے بعد جب اس کو سوالوں کے جواب نہ آئے، جو عیسائی تھا، پادری تھا، تو اس نے کہا کہ آپ کہتے ہیں کہ میرے ساتھ اللہ تعالیٰ ہم کلام ہوتا ہے، اگر واقعی آپ کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہم کلام ہوتا ہے تو میں کچھ چیز تحریر لکھ کے اس گھڑے میں ڈال دیتا ہوں، تو آپ مجھے بتا دیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، میں آپ کو بتا دوں گا، لیکن تو ایک شرط ہے، وہ یہ ہے کہ تمہیں اسلام قبول کرنا پڑے گا۔ اس نے کہا کہ یہ تو میں نہیں کروں گا۔ تو آپ نے فرمایا اگر تم یہ نہیں کرو گے تو پھر بتانا میرا ضروری نہیں، آپ بات سے چل پڑے آگے۔ تو میرے پردادا نے پوچھا حضور اگر وہ ڈال دیتا تحریر لکھ کر تو آپ کو پتہ چل جاتا کہ کیا لکھا ہے؟ تو حضور چلتے چلتے رک گئے اور بڑے جلال میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنے آدمی کو کبھی ذلیل نہیں کرتا، تمہیں خدا تعالیٰ بھی یقین ہے؟ اگر یقین ہے تو خدا تعالیٰ اپنے آدمی کو ذلیل نہیں کرتا۔ تو یہ واقعہ جو ہے حضرت مسیح علیہ السلام کے دعویٰ سے قبل کا ہے، اور یہ 2001 کے جلسہ سالانہ کے موقع پر حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ نے جرمنی جلسے پر اس روایات صحابہ سے واقعہ بیان کیا تھا۔ حضرت عبد صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابن گلاب صاحب سخنہ قادیان 1901، حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی زیارت اور بیعت کی 1901 میں سعادت نصیب ہوئی۔ آپ بیان فرماتے ہیں ایک دفعہ میرے والد بزرگوار خواجہ گلاب الدین صاحب مرحوم نے فرمایا تھا کہ ایک دفعہ میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ساتھ بٹالے گیا، اس وقت حضرت صاحب نے دعویٰ نہیں کیا ہوا تھا۔ جب ہم تیلی دروازے کے قریب گئے تو ایک عیسائی اپنی تبلیغ کر رہا تھا، حضرت صاحب اس کے ساتھ بحث کرنے لگ پڑے۔ بحث کے دوران عیسائی نے کہا کہ میں ایک گھڑے میں کچھ لکھ کر ڈال دیتا ہوں اور آپ اس کا مضمون بتا دیں تو پھر میں دیکھ لوں گا۔ آپ کو خدا بتاتا ہے یا نفس کی باتیں کرتے ہیں؟ تو حضور نے فرمایا آپ دعویٰ کریں کہ میں نے تمام مضمون بتا دیا تو آپ اسلام قبول کر لیں گے؟ تو
تو اس نے جواب دیا کہ یہ بات میں ہرگز نہیں کروں گا اور تم سے کوئی بات نہیں کروں گا۔ چنانچہ حضرت حضور واپس تشریف لے آئے۔ میں نے حضور سے راستے میں دریافت کیا کہ حضور آپ کو وہ مضمون معلوم تھا کہ کیا لکھا تھا؟ تو حضور نے فرمایا کہ آپ کو اللہ تعالیٰ پر یقین نہیں، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ذلیل نہیں کرتا، مجھے اللہ تعالیٰ نے ضرور مضمون بتا دینا تھا اگر وہ اسلام قبول کرنے کا وعدہ کر لیتا۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام ایک دفعہ سیر کے لیے نکلے اور وہ ریتی چھلا محلہ تھا، اس کی طرف سے شہر کی طرف آ رہے تھے، تو رستے میں جو تھا ایک افیمی تھا جو افیم کا عادی تھا، وہ نشہ نہ ملنے کی وجہ سے زمین پہ گرا تڑپ رہا تھا۔ تو حضور نے پوچھا کہ اس کو کیا مسئلہ، انہوں نے بتایا کہ یہ بات ہے، تو آپ نے 8 آنے کا سکہ دیا اور کہا کہ اس کو لا کر دے دیں۔ تو جب وہ تو چلے گئے، لانے والے دینے والے تھے جو آپ کے ساتھ صحابہ تھے، مختلف اور لوگ تھے، انہوں نے کہا حضور افیم تو ناجائز ہے، تو آپ نے اس کو پیسے دے دیے، تو آپ نے فرمایا کہ میں ظالم نہیں ہوں۔ آپ نے مطلب اس طرح اس کی اس تکلیف کو دور کرنے کے لیے، وہ بظاہر ٹھیک ہے وہ ایک نشہ کرتا تھا یا نجائز تھی جو بھی تھا، لیکن اس وقت وہ اتنی تکلیف میں تھا، تو آپ اس طرح انسانیت کا مطلب خیال کرتے تھے کہ کسی کو بھی تکلیف میں دیکھنا چاہتے، آپ نے اس کو پیسے دیے کہ اس کو لا کے دے دیں، تو اس کا جواب آپ نے دیا کہ میں ظالم نہیں ہوں۔ تو میرے جو پردادا تھے، انہوں نے حضرت اکرم مسیح علیہ السلام کا ایک باغ تھا جو قادیان کے پاس ہی تھا، بشتی مقبرے کے قریب، بتاتے ہیں کہ وہ آموں کا باغ تھا، وہ ٹھیکے پہ لیا کہ اس کا پھل جو ہے وہ اتار کے بیچا جا سکے۔ تو جب وہ لیا تو اس کے بعد کوئی کافی عرصہ بارش نہیں ہوئی، تو اس کو ایک بیماری ہے جس کو پنجابی میں تیلا کہتے ہیں، ایک سبز رنگ کا مادہ سا اوپر جم جاتا ہے پھل کے اوپر، اور پھل اس کے بعد ضائع ہو جاتا ہے۔ تو انہوں نے حضرت مسیح کی خدمت نے عرض کیا کہ حضور باغ کو اس دفعہ بیماری لگ گئی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ آپ ایسے کریں کہ گندک لے اور سارے باغ کو اس کی دونی دیں گندک کے، اور میں دعا بھی کروں گا۔ آپ نے دعا کی اور اس کے بعد دونی انہوں نے دی، اور اس کے بعد اتنی بارش ہوئی وہ ساری جو تھا اوپر سے صاف ہو گیا، اور وہ کہتے ہیں کہ ہمارے اس سال ہمیں بہت زیادہ اس پھل سے منافع ہوا۔ پھر اسی طرح ایک واقعہ اور بھی آتا ہے، انہی کی روایات ہے، میرے پردادا کی ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے پاس ایک قادر آباد کوئی جگہ تھی، وہاں سے کسی آدمی کو لے کر آئے جو بے ہوش تھا، اور اس کو انہوں نے مسجد کے قریب ایک چارپے پہ لٹا دیا۔ حضرت اکرم مسیح علیہ السلام نماز ظہر کے لیے مسجد میں تشریف لے کے گئے، جب واپس آئے تو انہوں کو عرض کیا کہ حضور یہ آدمی بے ہوش ہے۔ آپ اس کے پاس آئے، اس کو دیکھا، تو آپ نے فرمایا کہ اس کو فالج کا اٹیک ہونے والا ہے، اس کو فوری طور پر آپ جو ہے نا حکیم مولی نور الدین صاحب کے پاس لے جائیں۔ تو اس وقت جو قریب لوگ کھڑے تھے، انہوں نے دیکھا کہ حضور کی جو واسکٹ پہنی ہوئی تھی، اس کا نیچے والا بٹن جو تھا مطلب ترتیب سے نہیں، اوپر بند، ایک سٹیپ اوپر بند کیا ہوا تھا۔ تو لوگوں نے آپس میں یہ باتیں کی اس وقت جو ہم دیکھ رہے تھے کہ حضور اپنے لباس کا تو بالکل خیال نہیں کرتے، لیکن باقی چیزوں کے بارے میں کس طرح اللہ تعالیٰ کے فضل سے وہ علم رکھتے ہیں، اور لوگوں کو لوگوں کی ہدایت کے لیے اور لوگوں کی ہمدردی کے لیے کام کرتے ہیں، لیکن اپنے لباس کا وہ بالکل مطلب نہیں خیال کرتے۔ تو پھر ایک دفعہ کا ایک روایت ہے ان کی کہ حضور باغ میں تشریف لائے، وہاں ایک ناشپاتی کا درخت تھا، اس کے پاس کھڑے ہو گئے، تو حضور نے ایک شاخ ناشپاتی کی جو درخت کی تھی اس کی طرف اشارہ کیا، اور قرآن کریم کی ایک آیت کو تلاوت کی، اور اس کے اوپر لمبی تفسیر انہوں نے بیان کی کہ اللہ تعالیٰ کس طرح انسانوں کے فائدے کے لیے ہمارے لیے نعمتیں تیار کرتا ہے۔ تو میرے پردادا کہتے ہیں کہ مجھے تو وہ آیت یاد نہیں کہ کون سا حصہ تلاوت کیا تھا، اور نہ مجھے تفسیر یاد رہی، لیکن یہ واقعہ جو تھا میرے ذہن میں نقش ہو گیا۔ خاک صاحب کے والد صاحب کی شادی جو تھی وہ قادیان میں ہوئی،
تو میری جو والدہ تھیں وہ اس وقت احمدی نہیں تھیں، تو شادی ہو کے قادیان میں آ گئیں۔ تو انہوں نے گھر کا جب ماحول دیکھا، چیزیں دیکھیں، تو ان پر ایک بہت اس چیز کا گہرا اثر تھا۔ تو انہوں نے، جو میرے دادا تھے وہ رشتے میں ان کے خالو لگتے تھے، تو انہوں نے کہا کہ میں نے بھی بیعت کرنی ہے۔ تو آپ نے کہا کہ نہیں، ابھی بیعت نہ کریں، آپ ابھی دعا کریں اور دیکھیں، اور اس کے بعد بیعت کا وقت آئے گا پھر بیعت کر لیں۔ تو بہرحال کچھ ٹائم پھر گزر گیا اسی طرح۔ اس کے بعد وہ بار بار کہتی رہیں کہ میں نے بیعت کرنی ہے۔ تو آپ نے، میرے دادا کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ کا آپ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کچھ بتائے، جب وہ بتائے گا تو پھر ہم اس کے بعد فیصلہ کرنا۔ پھر ایک دن انہوں نے خواب دیکھی کہ میں ایک بہت نہر کی طرح ہے، بہت بڑا پارٹ ہے اس کا پانی کا، اس کے اوپر ایک طرف اوپر شوکل لگی ہوئی ہے، پینگ لگی ہوئی ہے، اور ایک طرف بھی لوگ کھڑے ہیں، دوسری طرف بھی لوگ کھڑے ہیں، لیکن جو شوکل پر بیٹھ کے دوسری طرف چلے جاتے ہیں وہ بہت خوبصورت ہو جاتے ہیں بنسبت ان لوگوں کے جو نہر کی ایک طرف کھڑے انتظار کر رہے ہیں۔ تو میرے دادا نے کہا کہ یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک واضح اشارہ دیا ہے، اب آپ بیعت کر لیں۔ تو پھر انہوں نے حضرت خلیفہ ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دست مبارک پہ میری والدہ نے بیعت کی۔ تو اس کے بعد وہ بڑے ہی اخلاص سے اور محبت سے اپنی احمدیت پہ ہمیشہ قائم رہیں، کبھی انہوں نے پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا۔ ان کے خاندان کے باقی افراد تو احمدی نہیں ہوئے، تو انہوں نے احمدی قبول کی، لیکن انہوں نے احمدی کے اوپر بالکل پوری طرح قائم رہیں، اور وہ اس وقت ہی بیعت کرنے کے ساتھ وزیر کے نظام میں بھی شامل ہوئیں، اور وہ موسی تھیں، اور ان کو اس وقت ایک لنگز کی بیماری تھی، ٹی بی جسے کہتے ہیں، وہ ہو گئی۔ تو اس کا کوئی علاج نہیں تھا اس زمانے میں، تو اس کے لیے بڑی کوشش کرتے رہے، لیکن کچھ افاقہ نہیں ہو رہا تھا۔ کسی نے بتایا کہ آپ ایسے کریں کہ صبح کے ٹائم ان کو گھاس کے اوپر جو اوس پڑی ہوتی ہے اس کے اوپر ننگے پاؤں چلایا کریں۔ تو میری دادی جو تھی وہ صحابیہ تھی، ان کا نام رحیم بی بی تھا، وہ ان کو لے کر باغ میں، مسیمت کے باغ میں لے جاتی تھی، تو وہاں پر گھاس کے اوپر ان کا ہاتھ پکڑ کے، اتنی کمزور تھی کہ چلنا مشکل تھا، تو وہاں پر ان کو وہ چلانے کی کوشش کرتی رہتی تھی۔ ایک دن اسی طرح وہ وہاں پر گئے تو انہوں نے دیکھا کہ حضرت نصرت جہاں بیگم صاحبہ، حضرت اماں جان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائیں۔ تو انہوں نے پوچھا رحیم بی بی یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا اس کا نام سردار بی بی ہے، میری بہو ہے، اور اس کو ٹی بی ہے، تو اس کے لیے دعا کریں۔ تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، آؤ دعا کرتے ہیں۔ انہوں نے ہاتھ اٹھائے وہاں پر اور لمبی دعا کروائی انہوں نے۔ آمین کہنے کے بعد کہنے لگی، انہوں نے فرمایا رحیم بی بی فکر نہ کرو، یہ لمبی زندگی پائے گی۔ اور یہ انہوں نے جو بشارت دی، مطلب کہ وہ جو تکلیف تھی ٹی بی کی وہ آخر دم تک رہی ان کو، باوجود اس کی نئی تحقیق آنے پہ، علاج ہونے پہ بھی وہ کوئی اس میں افاقہ نہیں ہوا، لیکن انہوں نے 80 سال سے زائد عمر پائی۔ تو یہ ان کی حضرت اماں جان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قبولیت دعا کا واقعہ ہے، جس کے ہم شاہد ہیں، جو ہماری والدہ کے ساتھ والد صاحب کے جب ہم اولاد جو ہے 4 بیٹے اور 1 بیٹی، اور بڑا بھائی جو تھے وہ انہوں نے ایم اے اسلامیات کیا، وہ اسکول میں ٹیچر تھے، تعلیم اسلام ہائی اسکول میں انہوں نے خدمت کی، اور اس سے چھوٹے بھائی خواجہ عبدالشکور، ان کا نام، وہ ڈرائیور تھے صدر جمنہ احمدیہ میں، انہوں نے حضرت صاحبزادہ مرزا منصور احمد صاحب کے ساتھ بھی گاڑی چلاتے رہے وہ، اور موجودہ حضور جب ناظر اعلیٰ بنے تھے ان کے ساتھ بھی ان کو ڈرائیونگ کا موقع ملا، اور انہوں نے پوری اپنی کیریئر جو تھا وہ وہاں پر خدمت میں گزارا، اور آخر پہ وہ ایز کل پینشنر ہے۔ اور میرا ایک بھائی جو ہے وہ ادھر جرمنی میں ہوتا ہے، وہ بوہل جماعت میں، اور خاک سال جو ہے وہ 1990 میں ادھر آیا تھا۔ تو اس کے آنے کے بعد مجھے خیال آیا جب حضرت خلیفہ رابع رحمہ اللہ نے 13 اپریل 1987 کو وقف نو تحریک کا آغاز بنیاد رکھی،
تو مجھے بھی اس وقت یہ شوق آیا کہ میرے بچے جو ہیں وہ بھی اس میں شامل ہو سکے، تو میں نے حضور کی خدمت میں بار بار خط لکھتا تھا کہ میرے بچوں کو اس میں شامل کر لیا جائے، جبکہ میرا بڑا بیٹا خواجہ تعالی صبر جو 1983 میں پیدا ہوا تھا، اور بیٹی جو تھی وہ 1987 میں تھی، تو وہ اس تحریک میں آتے نہیں تھے، لیکن اس کے باوجود میں لکھتا رہا تو انہوں نے پھر مجھے خط آیا ان کا کہ ہم نے آپ کو جواب تو دیے تھے لیکن آپ کی طرف سے شاید نہیں ملے، تو حضور نے حضرت شفقت آپ کے بچوں کو تحریک وقف اولاد میں قبول فرما لیا ہے۔ تو اس طرح میرے بچوں کو جو تھا وہ وقف زندگی ہونے کا شرف حاصل ہے کہ تینوں بچے جو تھے وہ وقف زندگی تحریک میں شامل ہیں۔ تو اس میں لکھا تھا کہ آپ ان کی اچھی تربیت کریں، ان کو پڑھائیں، اور جب یہ تعلیم مکمل کر لیں تو پھر جماعت سے رابطہ کریں۔ تو اس کے بعد پھر جو انہوں نے تعلیم مکمل کی، بی ایس انجینئرنگ میں کی اس نے، بڑے بیٹے نے، چھوٹے نے بی ایس جو تھا وہ میکرو سسٹم میں انجینئرنگ مکمل کی، اور بیٹی نے بی ایس سائیکالوجی میں کی۔ تو اس کے بعد رابطہ کیا تو موجودہ حضور نے فرمایا کہ آپ ہمارے اس شعبے کے ہمارے ضرورت نہیں ہے، تو آپ جو ہے نا جماعت میں اپنی خدمت پہ جا لائیں اور کام کریں۔ تو اس طرح پھر جو تھا وہ بچے مسلسل اللہ تعالیٰ کے فضل سے جماعت میں خدمت کا ایک کام کر رہے ہیں۔ تو بڑے بیٹے کو بطور محتمم اطفال 9 سال محفل عاملہ میں خدمت کی توفیق ملی، خواجہ تعالی مصور، اور اس کو وہ موجودہ صدر جماعت فرائی برگ بھی ہیں اس وقت، اور چھوٹے بیٹے کو بطور ریجنل قائد خدمت کی توفیق ملی، خواجہ اطال نصیر، وہ آج کل سیکٹری تعلیم ہے جماعت فرائی برگ میں۔ اور اسی طرح ایک اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں خواہش تھی کہ میرا وقف نو تحریک میں، تو اللہ تعالیٰ نے 1996 میں مجھے ایک بیٹا جرمنی میں عطا فرمایا جس کا نام خواجہ عبد النور ہے۔ وہ ماشاءاللہ مربی بن چکے ہیں، اور وہ اس وقت ترکی میں بی ایس سائیکالوجی میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کا محض ایک فضل اور احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ سب بچوں کو جو یہ خواہش تھی کہ وہ کسی نہ کسی رنگ میں جماعت میں منسلک رہے، خدمت کریں، تو اللہ تعالیٰ نے سب کو توفیق دیا کہ وہ اپنے کام جو ہے نا وہ کر رہے ہیں۔ اور خاکسار کو بھی گزشتہ 16 سال بطور صدر جماعت فرائی برگ خدمت کی توفیق ملی، اور میری بیٹا کو بھی اللہ تعالیٰ نے 9 سال بطور صدر لجنہ خدمت کی توفیق ملی، اور اس وقت بھی خاکسار بطور سیکٹری مرامہ اور ناظم تبلیغ کے طور پر تربیت کے طور پر کام کر رہا ہے، اور بیگم صاحبہ بھی اس وقت سیکٹری کے مال کے طور پر کام کر رہی لجنہ میں۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے محض اپنے خاص فضل سے ہمیں، بہت ہی اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں جو ہے جماعت میں خدمت کی توفیق ملی۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ اس کو قائم رکھے۔ آمین۔ میرے جو بڑے تایا جان تھے، میرے تایا جان تھے، ان کے 2 بیٹے جو تھے، وہ ایک بیٹا بطور ٹیچر تعلیم اسلامیہ اسکول میں خواجہ نعیم احمد ان کا نام تھا، وہ کام کرتے رہے، تو وہ تو وفات پا چکے ہیں۔ تو ان کا ایک بیٹا خواجہ عبدالطیف نام تھا ان کا بھی، اور وہ نارنگ منڈی میں بطور صدر جماعت لمبا عرصہ میں خدمت کی توفیق ملی ہے۔ اور میرے تایا جان جو تھے وہ مختلف شعبہ جات انجمن میں کام کرتے رہے اور پینشنر تھے انجمن کے، وہ بھی قادیان سے انہوں نے سروس شروع کی تھی، اور انہوں نے لمبا عرصہ جو ہے جماعت میں خود بھی خدمت کی ہے۔ تو اس طرح ان کا جو تھا ایک لمبا عرصہ ہے۔ اور جب میں جرمنی میں آیا، میرے آنے سے پہلے میرے چچا تھے جو ان کا نام خواجہ عبد الکریم تھا، اور وہ ادھر بونا میس میں جماعت میں بطور صدر جماعت خدمت کرتے رہے۔ ان کی میری چچی بھی بطور صدر لجنہ خدمت کرتی رہی ہیں۔ اس وقت بھی محض اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، ان کا ایک بیٹا خواجہ عبد القدوس جو ہے وہ اس وقت موجودہ حضور کی سیکورٹی میں خدمت پہ جا لا رہا ہے، اور دوسرا بیٹا جو ہے وہ اس کے ساتھ میرا دماد بھی ہے، اس کے ساتھ میری بیٹی کی شادی ہوئی ہے۔ اور اس طرح ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو قادیان سے خاندان نے ہجرت کی تھی، وہ تقریباً ہر آدمی جو ہے کسی نہ کسی رنگ میں جماعت کے ساتھ اس وقت خدمت کر رہا ہے۔ کوئی کینیڈا میں کر رہا ہے، کوئی آسٹریلیا میں کر رہا ہے، کوئی جرمنی میں کر رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس طرح ہمیں اس طرح پھیلا دیا ہے ہر جگہ پہ
کہ ہمارا خاندان اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہر جگہ پر ایک خدمت کی توفیق پا رہا ہے، الحمدللہ علی ذالک۔ اور میرے چچا جو ان کا نام خواجہ منان تھا، اور وہ بھی فوت ہو چکے ہیں، ان کے بچے بھی جرمنی موجود ہیں، وہ بھی ماشاءاللہ اپنے طور پر بطور جماعت کے ممبر خدمت کر رہے ہیں بورڈ جماعت میں۔ اور خاکسار کے پھپھو، ان کے 3 بیٹے اور 2 بیٹیاں تھیں۔ ان کا بڑا بیٹا جو ہے اس کا نام ہے چودھری نصیر احمد حبیب، اور وہ اس وقت یو کے میں جو ہماری تاریخ کی کمیٹی ہے اس میں وہ خدمت کی توفیق پا رہے ہیں، اور ان کے باقی بچے بھی ماشاءاللہ جو ہے وہ بھی کام کر رہے ہیں۔ اور اس طرح خواجہ عبدالحلیم، میرے چچا عبدالکریم کا جو بیٹے ہیں وہ صدر جماعت بطور نیوزنبرگ خدمت کی بجال آ رہے ہیں۔ اس طرح ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے خاندان کے ہر فرد جو ہے نا کسی کسی رنگ میں خدمت توفیق پا رہا ہے۔ 1947 میں ہجرت کر کے جب پارٹیشن ہوئی تو ہمارا خاندان جو تھا وہ پاکستان میں آیا، تو جودھا محل بلڈنگ میں قیام کیا، وہاں پر سارے خاندان کے افراد رہ رہے تھے۔ تو وہاں پر ایک کوئی میرے دادا کے جاننے والے تھے جو پہلے سے ادھر نندپور ایک جگہ ہے شیخوپورے کے قریب، وہاں پر وہ رہنے والے تھے۔ تو ان کے ساتھ ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ آپ میرے ساتھ آ جائیں تو میں آپ کا کوئی انتظام کر دیتا ہوں، کوئی سیٹلمنٹ۔ تو وہ آپ سارے خاندان کو لے کے نندپور چلے گئے۔ تو وہاں پر گئے تو وہاں پر ایک کوئی ہندوؤں کا تھا، مندر وغیرہ تھا، وہ رہائش کے لیے ملا ان کو، باقی جگہ تو نہیں تھی، تو اس میں بھی رہنے لگ پڑے۔ اور اس نے کچھ ان کو مطلب جانور وغیرہ بھی دیے ہیں، گائیں بھینسیں کچھ دیں، اور انہوں نے کہا کہ آپ ذمہ دارہ کر لیجیے، جگہ میرے پاس زمین ہے تو آپ یہ کام کر لیں۔ تو چونکہ ان کا کوئی تجربہ نہیں تھا، یہ تجارت پیشہ کام کرنے والے تھے، تو ان کو زمیندار کا تجربہ نہیں تھا، تو ان سے وہ کام ہوا نہیں۔ کچھ عرصہ رہنے کے بعد انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم یہاں پر نہیں رہیں گے، ہمارے لیے یہ سوٹیبل نہیں ہے۔ تو وہاں سے وہ ہجرت کر کے جیلم چلے گئے، سارا خاندان کو لے کے جیلم چلے گئے۔ تو اس وقت جو تھا ان کے پاس کوئی کاغذات تھے جو برٹش گورنمنٹ میں ٹیکس پیئر تھے وہ اس زمانے میں، تو ان کو وہاں پر اس جائیداد کی عوض ایک مکان اور ایک دکان جو تھی وہ الاٹ ہو گئی۔ تو مکان تو مل گیا، دکان بھی مل گئی، لیکن نہ سرمایہ تھا نہ کوئی چیز تھی۔ تو میرے والد صاحب بتاتے تھے کہ 6 مہینے ہم ننگی زمین پر بغیر بستروں کے ہم سوتے رہے، اور قریب سے لوگ آتے تھے اس وقت جو مہاجرین کی مدد کرنے والے، تو میرے دادا کہتے تھے کہ کسی سے مدد نہیں لینی، ہم نے کوئی چیز کسی سے نہیں لینی، خود کام کرنا ہے اور خود کام کر کے ہم نے کرنا ہے۔ تو بتاتے تھے کہ پہلی دفعہ جو بزنس شروع کیا 10 روپے کا سامان تھا، یہ سوئیاں، دھاگے اور بٹن اور چیزیں، اور مختلف بچوں کو گلے میں وہ لکڑی کی چھوٹے چھوٹے فریم سے بنا کے گلے میں رسی کے ساتھ ڈال دیے کہ جائیں اور جا کے بیچیں بازار میں۔ تو شام کو اگر جو بھی اس کی آمد ہوتی اس میں سے وہ گزارا کرتے اسی کے ساتھ۔ تو اس طرح انہوں نے مطلب کام کا آغاز کیا، شروع کیا، تو آہستہ آہستہ وہ کام ٹھیک ہوتا گیا، اللہ تعالیٰ نے مدد کی اور وہ سیٹل ہو گیا۔ تو 1953 کے جو فسادات ہوئے اس کے بعد جو تھا 54 کے بعد ان کو خلیفہ ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا دفتر امور عامہ کو کہ عبدالکشمیری کا پتہ کریں وہ کہاں ہے، اس کو بلائیں روا میں۔ تو میرے تایا چونکہ وہاں کام کرتے تھے دفتر میں، انہوں نے ان سے رابطہ کرے کہا کہ اپنے والد صاحب کو کہے کہ آپ ادھر آ جائیں۔ تو جب ان کو یہ پیغام ملا تو انہوں نے سب چھوڑ دیا، جو کوئی کام کا سیٹلمنٹ ہوئی تھی، سب بچوں کو لیا اور روا آ گئے۔ اور پھر وہ 1954 کے بعد سے روا میں مطلب رہے، اور وہیں وہ فوت ہوئے، لیکن انہوں نے وہ سب چھوڑ دیا، جو ان کا ٹھیک بزنس چل رہا تھا لیکن انہوں نے چھوڑ دیا، چھوڑ کے روا آ گئے۔ تو اس طرح وہ پھر روا میں رہے۔ تو ان کا مطلب یہ تھا کہ میرے ساتھ بھی بہت ان کا ساتھ تعلق تھا، میں ان کے ساتھ ہی سوتا تھا، ان کے ساتھ میں نے دن کا کافی حصہ گزارنا، انہوں نے مجھے دعائیں چیزیں مجھے مسجد میں لے کر جانا ساتھ، مسجد مبارک میں،
اور پھر مجھے نماز پڑھنے کے بارے میں، باقی چیزوں کے بارے میں انہیں مجھے بتاتے رہنا۔ اور بھی روا میں بہت سارے صحابہ سے مطلب دیکھنے کا، ان کے ساتھ بیٹھنے کا، سننے کا موقع ملتا رہا، کہ اس میں بہت صحابہ تھے اس زمانہ میں جو مطلب روا میں چلتے پھرتے ایک فرشتے نظر آتے تھے، اور بہت اچھا تھا۔ ایک واقعہ اور بھی ہے کہ میرے ایک ماموں تھے، وہ غیر احمدی تھے، جیلم سے آئے رات کے ٹائم روا میں آئے تو وہ روا میں جو سو اندھیری آتی تھی تو کوئی چیز نظر نہیں آتی تھی، مٹی اتنی ہوتی تھی کہ مطلب ہاتھ سے جا ہی نہیں دیتا تھا۔ تو اسٹیشن پہ اترے تو ان کو اب نظر نہیں آ رہا کہ میں جاؤں، گھر جانا ہے میں نے، تو میں جاؤں کیسے؟ تو وہاں پر حافظ روشن علی صاحب جو آنکھوں سے نبینا تھے، حافظ تھے، وہ نظر آئے۔ تو ان سے پوچھتے ہیں کہ میں نے خواجہ عبدالحمید کے گھر جانا ہے، تو مجھے کوئی رستہ بتا سکتے ہیں؟ حافظ صاحب سے وہ پوچھ رہے، آنکھوں والے پوچھ رہے۔ تو وہ کہنے لگے اچھا ایسے کریں، آپ میرے ساتھ چلیں، میں آپ کو ان کے گھر چھوڑ آتا ہوں۔ وہ نبینا تھے، نظر نہیں آتا تھا، لیکن ان کو روے کی سڑکیں اور چیزیں اس طرح یاد تھیں، ہاں جی، اپنی سوٹی کے ساتھ، کہ وہ لے کے گئے، کہتے یہ گھر ہے تنویر اسٹوڈیو جو ہوتا تھا روا، اس کے دادا تھے گھر، ہاں جی، حافظ روشن علی صاحب تھے۔ تو وہ ان کو گھر چھوڑ آئے۔ تو یہ واقعہ مجھے مولانا الیاس منیر صاحب نے مجھے سنایا، کہ میں نے آپ کو نا ایک واقعہ سناتا ہوں آپ کے خاندان کا۔ ان کی روایت جو تھی وہ مولانا الیاس منیر صاحب نے مجھے بتائی۔ ہاں جی، جب پارٹیشن ہوا تو حضرت خلیفۃ مسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہر خاندان ایک نوجوان بیٹا جو ہے اپنا وہ حفاظت مرکز کے لیے قادیان میں چھوڑے۔ تو اس کے تحت میرے دادا نے اپنا ایک بیٹا خواجہ عبدالستار نام تھا، ان کو وہاں بطور درویش چھوڑ دیا۔ تو وہ وہاں پر رہے، اور انہوں نے مجھے واقعہ بتایا کہ ہمیں وہاں پر کھانے کی پینے کی بہت تنگی تھی، بہت مشکل تھی۔ جس وقت یہ پارٹیشن ہوا اس وقت تو جو لوگ آئے بہت سارے لوگ تھے، لاکھوں کی تعداد میں تھے، جن کو مرکز سلسلہ نے پناہ دی، ان کو کھانا بھی دیتے رہے، ان کے لیے وہاں سے شفٹنگ جو پاکستان کرنی تھی اس میں بھی مدد کرتی تھی جماعت۔ تو وہ جو سٹاک تھا اکٹھا کیا ہوا وہ تقریباً ختم ہو گیا جب پارٹیشن ہو گئی۔ تو اس کے بعد کہتے ہیں ہمارے پاس صرف مصر بچ گئے لنگر خانے میں نا، ثابت مصر تھے، تو وہ ہمیں پھر وہی ملتے تھے، وہ بال دیتے تھے ثابت مصر، تو وہ ہم صبح دوپہر شام وہ مصر ہی کھاتے تھے، اور کھانے کے لیے کوئی چیز نہیں تھی۔ تو محنت جو تھی، مشقت جو تھی وہ بہت زیادہ تھی۔ کبھی ہمیں خطرہ ہوتا تھا کہ بشتی مکڑی پر حملہ ہو جائے گا، کبھی ہمیں خطرہ ہوتا تھا کہ ادھر دفاتر پہ حملہ ہو جائے گا، کبھی ہم ادھر بھاگ رہے ہیں، کبھی ہم ادھر بھاگ رہے ہیں۔ رات دن ڈیوٹی جو تھی وہ مطلب اسی طرح حفاظت کی چلتی رہتی تھی، لیکن کھانے کے لیے ہمیں وہ مصر صرف ملتے تھے، کہ وہ اور کوئی چیز نہیں تھی۔ تو وہ کہتے لگے کہ کافی دیر جب گزر گئی ہمیں وہ کھاتے، تو ہمیں نظر آنا بند ہو گیا دن کو، ہماری آنکھوں پہ اس کا اثر ہوا ایک ہی چیز کھانے سے، کہ ہماری نظر نہیں آتا تھا۔ تو امیر صاحب کے پاس گئے، انہوں نے کہا امیر صاحب ہم تو اب مشکل ہو گئی ہے یہ کھانا کھانا، تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے پھر انتظام کر دیا، کوئی ان کے لیے یہ مشکل اللہ تعالیٰ نے آسان کر دی۔ تو اس طرح وہاں پر جو درویش رہے انہوں نے بڑی مشکلات برداشت کیں، اور بہت مشکل میں تھے وہ، ان کے پاس نہ کپڑے تھے، نہ ان کے پاس پورا پراپر سامان تھا، اور نہ باقی چیزیں تھیں۔ تو ایک قسم کے وہ اندر بند تھے، اور جو قریب کے ہندو اور دوسرے جو تھے نا، وہ ان کے ساتھ بائیکاٹ کیا ہوا تھا انہوں نے، کہ ان کو کوئی سودا نہیں دینا، ان کے ساتھ کوئی خریداری نہیں کرنی۔ تو کہتے ایک دن ہم نے ساگ پکا لیا، تو ہمیں خیال آیا کہ ہم اس کو تڑکا ادرک کا لگا لیں۔ تو کہتے میں وہ گیا، ایک آنا لے کے یا کوئی سکہ لے کے گئے ایک ہندو کی دکان پہ کہ مجھے ادرک دے دو۔ تو اس نے وہ سکہ جو تھا نا دور پھینک دیا پکڑ کے، کہنے کا ہم نے آپ کو سودا نہیں دینا۔ کہتے میں نے سکہ اٹھا لیا، میں نے اسے سمجھانے کی کوشش کی، میں نے کہا دیکھو بات سنو، یہاں پر 300-400 آدمی رہ رہا نا، اگر ایک آنا یا ایک پیسہ بھی تجھے وہ
خریداری کریں تیرے سے، تو یہ تو سوچ کے حساب کر کے دیکھو کہ آپ کو کتنا فائدہ ہو، تو تم کیا پاگلوں والا کام تم کر رہے ہو کہ تمہیں کہتے ہو میں نے سودا نہیں دینا۔ تو اس نے کچھ دیر ٹھہر کے سوچا، اس نے کہا لاؤ میں تمہیں دیتا ہوں ادھر۔ تو وہ کہتے ہیں کہ وہ بات کرنے سے اس کی بات سمجھ میں آ گئی ہندو کے کہ یہ تو میں غلط کر رہا ہوں، ایسے ہی میں مطلب میں ان کو سودا دوں۔ اس طرح پھر ہمیں وہ سودا جو تھا نا وہ ملنا شروع ہو گیا، ہمارا جو تھا نا وہ بائی کاٹ اس میں کمی آ گئی۔ لیکن بہرحال کہتے کہ اس طرح انتہائی مشکل تھی ہمیں وہاں پر، کوئی اتنا آسان نہیں تھا وہاں پر۔ پھر بتاتے ایک دن میں باہر نکلا، میں نے دیکھا کہ کسی باغ کی نیلامی ہو رہی ہے، تو وہ تجربہ تھا ان کے پاس باغ کے پھل خریدنے بیچنے کا، تو انہوں نے اس میں کھڑے ہو کے تو اس میں حصہ لے لیا۔ 2200 روپے میں وہ بولی جو تھی وہ ان کے نام ہو گئی۔ تو انہوں نے پیسے تو بعد میں دینے تھے، وہ ہو گئی، تو اس میں پریشانی ہوئی کہ اب اس کو کریں گے کیا۔ تو انہوں نے پھر آ کے بتایا کہ میں نے یہ کام کیا ہے، تو پھر امیر صاحب نے ان کے ساتھ کچھ آدمی لگائے کہ ان کے ساتھ آپ کام کریں، تو وہ کام کرتے رہے۔ تو جب وہ پھل تیار ہو گیا تو اس وقت پھل ابھی جب پک رہا تھا تو پرندے جو تھے وہ آ کے اس کو خراب کرتے تھے، بیٹھتے تھے چونچے مار کے خراب کر جاتے تھے۔ تو یہ پٹاس خرید کے تو چلاتے تھے، جیسے ایک دھماکہ ہوتا تھا، پرندے اڑ جاتے تھے، پھر کچھ دیر نہیں آتے تھے۔ جو ہندو تھے وہ تھانے میں جا کے انہوں نے رپورٹ درج کروائی کہ یہ مسلمان جو ہے نا بم چلا رہے ہیں یہاں پر۔ انہوں نے پولیس والے بھیجے کہ بلا کے لاؤ، کہتے ہمیں لے گئے بلا کے تھانے میں۔ تو وہ سکھ تھا تھانے دار، تو وہ کہتا کہ تم سی بم چلاؤ دیے تھے۔ میں نے میرے چاچا کہنے، میں نے کہا جی حضور بم اسی کی چلاؤنے ہیں، ایسا بھاگ لیا اس طرح ہے، پٹاس اسی چلاؤنے ہیں ساڑی کو پٹاس۔ انہوں نے کہا کہ جھوٹ بول دینے، انہوں نے کہا جھوٹ بول رہے۔ انہوں نے واپس کر دیتا، سانو کہنے جاؤ تسی کام کرو اپنا، تن کوئی کچھ نہیں کہندا۔ کہنے اس لیے وہ پھل تیار ہو گیا تو میں کیا کہ اب کیا کریں، کیونکہ ہمیں جان کا خطرہ تھا، اکیلے لے کے جانا پھل منڈی میں بڑا مشکل تھا۔ تو کہنے میں تھانے چلا گیا اپنے ایک ساتھی کے ساتھ، میں نے جا کے حضور ہمارا مسئلہ کو حل کریں۔ انہوں نے کہا کوئی مسئلہ نہیں، آپ پھل تیار کریں بیچنے کے لیے، جو کریں گے ایک سپاہی آپ کے ساتھ جایا کرے گا، اس کی ڈیوٹی ہوگی، وہ منڈی میں ساتھ جائے گا، واپس ساتھ لے کر آئے گا حفاظت کے ساتھ۔ کہتے اللہ تعالیٰ نے ہمارا انتظام کر دیا، اور اس سے ہمیں اتنا منافع ہوا کہ ہمارے بہت سارے جو تھے نا درویشوں کے مسائل اس سے حل ہو گئے۔ 1994 میں جو بوزنین پر حملہ کیا گیا تو سربین اور دوسری اقوام نے، تو وہاں پر سے بہت سارے مسلمان جو تھے انہوں نے ہجرت کی، اور اس میں بہت زیادہ لوگ جو تھے وہ جرمنی میں بھی آئے۔ مسلمان تو تھے ہی وہ، اسی وجہ سے ان کے ساتھ یہ سارا ظلم ہوا تھا۔ تو یہاں پر پھر جماعت نے ایک منظم طریقے پر ان کے ساتھ تبلیغی نشستوں کا ایک سلسلہ شروع کیا۔ ان کی مدد بھی کی جاتی تھی، ان کی ضرورتوں کا خیال رکھا جاتا تھا، ان کو زبان کے مسائل تھے اور چیزوں کے تھے، تو ان کو ساری چیزوں میں جماعت جو تھی پوری طرح مدد کرتی تھی۔ تو فرائیبرگ کے حلقے میں بھی کافی افراد تھے جو آئے تھے ایسے ہجرت کر کے، تو ان کے لیے ہم گائے بگائے میٹنگز، تبلیغی میٹنگ کرتے تھے، ان کے پاس جاتے تھے، لٹریچر جو اتنا سر کو میسر تھا اس وقت ان کی زبان میں وہ ہم دیتے تھے، اور جس میں یہ ذکر ہوتا تھا کہ مسیمہ صاحب آ گئے ہیں، امام مہدی آ گئے ہیں، کیونکہ وہ آلریڈی مسلمان تھے۔ مسلمان ہونے کی وجہ سے ان کے ساتھ یہ سارا ظلم ہو رہا تھا، ان کے گھر بار سے وہ ہجرت کی تھی انہوں نے، تو ان کی توجہ تھی اسلام کی طرف، مطلب اچھی ہوتی تھی کہ وہ اسلام کی بات جو ہے غور سے سنتے تھے، اور بہت کم تھے جو انکار کرتے تھے، اکثر جو تھے اس بات کو جو حق ہے اس کو تسلیم کرنے کے لیے وہ رضامند ہو جاتے تھے۔ اسی طرح ہم نے ایک بڑے سارے حال میں جو میرس ہاؤزن میں تھا وہ کرائے پہ لیا، وہاں پر ہم نے بہت سارے لوگوں کو ایک دفعہ بلایا۔ وہاں پر ایک بزرگ تھے جن کی عمر 80 سال سے زیادہ تھی، اور وہ اچھے عالم تھے، پڑھے لکھے تھے، ان کے ساتھ پہلے رابطہ کیا گیا، ایک دو دفعہ ان کو چیزیں پہنچائی گئیں،
انہوں نے جو پڑھی اس کے بعد وہ اس میں آئے، تو انہوں نے وہاں پر باتیں سنی۔ زکریا خان صاحب مربی تھے، انہوں نے آ کے ان کے سوالوں کے جوابات دیے اور ان کے ساتھ بات وغیرہ کی۔ تو جب جو بزرگ تھے ان کو بات اچھی طرح پہلے بھی کچھ سمجھ آ چکی تھی کتابیں پڑھنے سے، پھر وہ اسٹیج پر آئے تو انہوں نے پورے حال کو مخاطب کر کے کہا کہ میں شرح صدر سے کہہ رہا ہوں کہ امام مہدی آ گئے ہیں، یہ جو بات کہہ رہی ہیں درست ہے، میں نے بیعت کرنے لگا ہوں، آپ میں سے جس نے کرنی ہے وہ بیعت کر لے۔ جب ان کے وہ سربراہ تھے انہوں نے یہ اعلان کیا تو پھر جو حال میں موجود تھے انہوں میں سے 71 لوگوں نے اکٹھی بیعت کر لی۔ تو یہ ایک بہت مطلب بریک تھرو تھا کہ 71 لوگ جو تھے ایک دفعہ میں وہ انہوں نے بیعت کی۔ تو اس بات کا جب ختم ہوئی میٹنگ، اس کے بعد میں نے حضور کو اس کی اطلاع بھجوائی، کس طرح حضور اس کوشش جو جماعت نے کوشش کی اس سے اتنے افراد نے بیعت کیا۔ تو حضور نے بڑا محبت بھرا خط جو تھا اس کے جواب میں لکھا کہ اللہ تعالیٰ ان کو اپنے خاندان میں روشنی کے منار بنائے اور ان کے لیے جو احمدی قبول کی ہے ان کو اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ تو ایک بہت اچھا مطلب تھا کہ وہ ایک دفعہ، لیکن بہرحال اکثر بیعتیں ہوتی رہی ہیں یہاں پر، کم و بیش 600 کے قریب جو تھے فرائی برگ کے ایریے میں لوگوں نے جو بوزنی البانی آئے تھے انہوں نے اس طرح بیعتیں کی ہیں۔ اس کے بعد حالات بہتر ہو گئے تو ان کو واپس ڈپورٹ کر دیا گیا اور اپنے ملکوں میں واپس چلے گئے، لیکن بہرحال احمدیت کا ان کو پیغام جو تھا وہاں پر پوری طرح ان کو پہنچ چکا تھا۔ قبولیت دعا کا خلیفہ وقت کی ایک واقعہ میں پیش کرنا چاہتا ہوں کہ میرے بچے چوتھی کلاس میں پڑھ رہے تھے، تو چوتھی کلاس کے بعد جرمنی میں اسکول تبدیل ہوتا ہے کہ جرمنی میں 3 اسکول نظام ہے، 3 اسکول ہیں۔ اس میں ایک جمنازیم اسکول ہے جو سب سے اچھا ہے، جس میں ڈاکٹر، انجینئر، مطلب ایسے شعبوں میں لوگ جو جاتے ہیں ان کے لیے ہے، اور ایک ریال اسکول ہے جس میں اس سے کم درجے کی تعلیم والے لوگ جاتے ہیں، اور سب سے جو آخری اسکول ہے وہ ہبٹ اسکول اسے کہتے ہیں، اس کا جو ہے نا مطلب معیار سب سے آخر پہ ہے، اس میں کوئی ایسی چیزیں نہیں ہوتی۔ وہ لوگ جو ٹیکنیکل لائن میں چلے گئے، کوئی اور چیزوں میں چلے گئے، کوئی ہاتھ کا کام کرنے والے چلے گئے، ایسے اسکولوں میں تعلیم والے وہاں پر جاتے ہیں۔ تو شام کو اس نے مجھے بلایا، ایک پروگرام تھا اس میں میں بھی گیا کہ صبح یہ اس نے اسکول ختم ہونا ہے اور دوسرے اسکولوں میں بچے نے پھر جانا چھٹیوں کے بعد، تو میں گیا تو وہاں پر اس نے ٹیچر جو تھی وہ ذاتی طور پر کوئی فرینڈلش نہیں تھی، وہ اچھا تعاون کرنے والی نہیں تھی۔ تو مجھے کہنے لگی تمہارا بڑا بیٹا جو خواجہ تعالی مصور ہے وہ تو ہبٹ اسکول میں جائے گا اور جو چھوٹا ہے وہ ریال میں جائے گا۔ میں نے کہا کہ اس طرح نہیں ہو سکتا، تم کو دیکھو کبھی۔ نہیں، میں نے یہی ہے۔ میں آ گیا واپس۔ صبح کو میں کہتی صبح کو آ کے نا سوگنس جو اس کی رزلٹ کی کاپی ہے نا وہ میرے سے لے جانا۔ میں کہا ٹھیک ہے۔ میں صبح گیا اسکول میں تو اس نے مجھے کاپی دے دی دونوں بچوں کی۔ خیر میں کاپی لے کے آ گیا، واپس آیا جب میں نے گھر آ کے کاپی دکھائی اپنے بیٹے کو تو اس نے کہا اس نے تو میرا بھی اب اسکول لکھا ہے اس کے اوپر، اس نے یعنی تو میں نے تو نہیں پڑھائی کرنی، میں نے تو نہیں اسکول جانا بیٹا، مجھے تو نہیں۔ میں نے کہا کہ پھر کیا کریں؟ تو میں نے کہا چلو چلتے ہیں۔ میں ریال اسکول لے کے نا اپنے بیٹے کا اطال نصیر کو ریال اسکول چلا گیا۔ میں نے جا کر ڈائریکٹر کو بات کی، میں نے کہا کہ اس طرح میرا بچہ ہے، یہ اس کے نوٹے ہیں، درائے نوٹے ہیں اس کے مطابق ریال اسکول میں داخل ہو سکتا ہے، تو اس کو کیوں ہب اسکول میں بھیجا جا رہا ہے، تو تم اس کو پلیز ریال اسکول میں داخل کر لو۔ تو وہ کہنے لگا کہ نہیں ہم نہیں کر سکتے۔ میں نے کہا کیوں نہیں کر سکتے؟ تو مجھے کہنے لگا اچھا تو میرے ساتھ دفتر میں آؤ، باہر کھڑا تھا، مجھے میرے دفتر میں آؤ۔ میں دفتر میں گیا، دفتر میں کہتا ہے کہ نیچے اس نے جو لکھا ہے نا جی 2 لفظ لکھے ہیں جو شعبہ تعلیم کی زبان میں تھے کہ یہ جا تو سکتا ہے لیکن میں نہیں چاہتی کہ ریال اسکول میں جائے۔ اس کا مطلب لب الباب یہ تھا، اس نے کہا یہ نیچے اس نے لکھ دیا ہے تو لہٰذا یہ نہیں جا سکتا۔ میں نے کہا پھر اس کا حل؟ تو میرا بیٹا رو رہا تھا مسلسل کہ میں نے تو نہیں جانا اب اسکول میں، مجھے کیوں اب اسکول میں بھیج رہی ہے؟ تو مجھے کہہ رہا تھا کہ میں نے تو پڑھائی نہیں کرنی، میں نے نہیں جانا اسکول بیٹا۔ میں نے کہا اچھا۔ میں نے پوچھا اب اس کا کیا حال ہے؟
وہ کہنے لگا کہ اس کا حال یہ ہے کہ تمہارا بچہ پھر ہمیں ایک امتحان دے، اگر وہ امتحان پاس کر لے تو ہم اس کو داخل کر لیں گے۔ تو میں کہا ٹھیک ہے۔ تو میں نے کہا کہ آگے بھی 4 سال پڑھا ہے، 4 سال کے بعد آپ نے فیصلہ نیچے اپنی مرضی کا لکھ دیا ہے، تو مجھے کیسے اس بات کا یقین ہو جائے کہ جو آپ فیصلہ کریں گے وہ میرے لیے انصاف کے ساتھ ہوگا۔ تو بوڑھا آدمی تھا، کافی عمر کا تھا، تو کہنے لگا ہنسی کہنے لگا نہیں نہیں، آپ کے ساتھ انصاف ہوگا، فکر نہ کرو، آپ امتحان دے لیں۔ میں ٹھیک۔ میں گھر آیا، پریشانی بڑی تھی، میں نے کاغذ پکڑا، میں نے وہ ساری تفصیل لکھی کہ حضور اس طرح میرے بچے جو ہیں وہ وقف زندگی تحریک میں شامل ہیں، اور یہ صورتحال ہے، بڑے کے لیے انہوں نے یہ تجویز کر دیا ہے، چھوٹے کے لیے بھی انہوں نے یہ کیا ہے، تو ہم اس کا کیا کریں؟ تو ہمیں کوئی مشورہ دیں کہ ہم اس کے بارے میں ہم کیا کریں۔ حضور اس وقت جرمنی کے دورے پہ آئے ہوئے تھے۔ وہ خط میں نے پوسٹ کیا، خط جو تھا وہ 1-2 دن میں فرینکفرٹ پہنچ گیا، اور وہ جب 5-6 دن کے بعد جو امتحان تھا اس کا جواب بھی آ گیا خط کا۔ تو جس دن وہ پیپر دینے جا رہا تھا میرا بیٹا، تو میں نے اس کو بعد دروازے تک چھوڑنے کے لیے گیا، تو میں نے لیٹر باکس ویسے ہی دیکھا تو اس میں خط تھا حضور کی طرف سے، جو حضور نے اپنے دستوں سے لکھ کے بھیجا تھا کہ جو آپ نے تعلیم کا مشورہ پوچھا اس کے بارے میں آپ کو مشورہ نہیں دے سکتا، نیشنل امیر صاحب سے پوچھیں، تو اللہ تعالیٰ ضرور کامیابی دے گا۔ میں نے اپنے بیٹے کو کہا کہ جاؤ، اب مجھے 200% یقین ہو گیا کہ تم ضرور کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو واقعتاً وہ گیا، امتحان دیا اس نے، اور 10 لڑکوں نے امتحان دیا، 10 میں سے صرف عطاء النصیر جو تھا اس کو ریاض اسکول میں داخلہ ملا، 9 کو نہیں ملا، حالانکہ وہ جرمن بھی تھے اور دوسری نیشنلٹی کے بھی تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہ خلیفہ وقت کی قبولیت دعا کا واقعہ ہے کہ انہوں نے جو لکھا تھا وہ منو ان پورا ہو گیا، اور بڑا بیٹا بھی اسکول میں جاتا رہا، ہر اسکول میں جاتا رہا، لیکن کبھی نہیں ہوا کہ وہاں سے گیا ہوا بچہ پھر واپس مطلب ریال یا جمنازی میں آ جائے۔ لیکن وہاں پر 8ویں کلاس میں اس نے ٹاپ کیا، ہمیں میاں بیوی کو وہاں بلایا گیا، ہماری اخباروں میں تصویریں دی گئیں اور ہمیں بتایا گیا کہ آپ کے بچے نے اتنے اچھے نوٹے لیے ہیں کہ اب یہ واپس جو ہے نا جا سکتا ہے یار اسکول میں۔ ہاں جی۔ تو وہ دعا تھی جو اس وقت ہوئی تھی، اس کے نتیجہ میں اللہ تعالیٰ نے جو تھا ان کا تعلیمی کیریئر جو تھا وہ پھر دوبارہ صحیح پٹڑی پہ ڈال دیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا بات فضل ہے۔ اب یہ صرف جو نا ایک اللہ تعالیٰ کا خاص احسان ہے کہ ہمارے جو خاندان کے بزرگ تھے وہ پہلے ہی قادیان میں موجود تھے، اللہ تعالیٰ ان کو وہاں پر مختلف جگہ سے عزت کرتے ہوئے وہاں چلے گئے، اور انہیں وہاں پر امام مہدی علیہ السلام کو ان کو ماننے کی توفیق ملی، اور انہوں نے اپنے شرع صدر کے ساتھ مانا، اور اس کے ساتھ وہ اپنے آگے اولاد کو بھی اس پر انہوں نے کاربند کیا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا بہت ہی احسان ہے کہ اگر ہمارے بزرگ نہ مانتے یا ماننے پر سبر کرتے تو ہم بھی اسی طرح ہوتے جس طرح باقی لوگ بھٹک رہے ہیں۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ نے خاص اپنے احسان کے ساتھ تو حضرت مسیح موعود السلام کو ماننے کے ہمارے واجداد کو توفیق دی، اور بس یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کو ہمیشہ خلافت سے، نظام سے، سلسلے سے وابستہ رکھے اور ہمیشہ خدمت کی توفیق دیتا چلا جائے، اور سب کا اللہ تعالیٰ انجام بخیر فرمائے۔ جزاکم اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم۔